مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے روحانی علاج۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے اپینڈس کا روحانی علاج۔ اگر اپینڈس کا درد نہ جاتا ہو تو یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ یا عظیم، یہ دونوں پڑھنے ہیں، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس پر دم کرنا ہے، اور وہی نمک پانی میں ڈال دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ بالکل تھوڑا سا نمک لیجئے گا، 11 مرتبہ آیت الکرسی شریف اور 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ کر نمک پر دم کیجئے گا، اور نمک پانی کے اندر ڈال کر وہ پانی آپ پی لیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اپینڈس کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا اپینڈکس کا روحانی علاج۔ اگر اس تکلیف میں آپ بھی یا آپ میں سے کوئی مبتلا ہے تو آپ یہ وظیفہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر نمک پہ دم کر کے پانی میں ملا کے یہ پینا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے درد جاتا رہے گا، شفا حاصل ہو۔ جو وظیفہ بتایا گیا اپینڈکس کے حوالے سے، اس میں نمک کا ذکر ہے کہ نمک بھی بیچ میں شامل کرنا ہے، دم کرنا ہے۔ بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہائی بلڈ پریشر کے تو صحیح فرمائے، یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال جس کو بلڈ پریشر کا بھی ہو اور یہ بھی ایشو ہو، تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل کہ جو ہے نا وہ کر سکے تاکہ نقصان بھی نہ ہو اور عمل بھی ہو جائے۔ سورہ فاتحہ، سورہ شافیہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اپنے اوپر دم کر لیں، مریض خود پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، اس میں تو نمک کا استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے تو نمک پھر نقصان دہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ یہ تمام امراض کے لیے سورہ فاتحہ اللہ کی رحمت سے آپ یہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے تعویذات بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں اپینڈکس کے حوالے سے، جیسے درد ہوتا ہے تو اس کی جیسے پیٹ پیر باندھنے کا بھی مخصوص تعویذ ہوتا ہے، یہ روحانی علاج کے بستوں سے ماشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم تعویذات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے گا۔ والدہ کے لیے پوچھنا تھا کہ ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مطلب بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے دل کی دھڑکن جو ہے تیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے۔ سمرین ہے، اس کی والدہ کا نام رضی بی بی ہے۔ مسئلہ ہے کہ اس کو درد بہت زیادہ 4 سال سے ہوئے سینے میں، رپورٹوں میں کچھ نہیں آ رہا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ محمد طہیر نام ہے میرا، خیریت سے بول رہا ہوں۔ ہمیں کوئی ایسی بتائیں کہ ہم سنتے رہتے ہیں فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ فلاں مسئلے کے لیے، پر ہم ایک شروع کرتے ہیں اس میں استقامت نہیں، پھر دوسرا شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم استقامت حاصل کر سکیں وظائف سے۔ اللہ جی وظائف میں استقامت، مختلف مسائل مختلف امراض کے حوالے سے وظیفہ سنتے ہیں، ذہن بنتا ہے کہ یہ شروع کرنا ہے یہ شروع کرنا ہے، پھر کنٹینیو نہیں رہ پاتا۔ کوئی ایسا وظیفہ؟
اچھا یہ وظیفہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ان جس سے وظائف پر استقامت استقامت نصیب ہو جائے. استخارے بھی فرما لیجیے. استخاروں کے حوالے سے تھیں کالز اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, خیر کا معاملہ فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جاتی ہو تو سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم, یہ 101 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ کسی بھی کھانے کی چیز پر, پینے کی چیز پر دم کر کے آپ وہ کھا لیجئے یا پی لیجئے, انشاءاللہ الکریم شفا ملے گی اللہ کی رحمت سے. اور جو بھی دل کی دھڑکن ہے یہ نارمل ہو جائے گی, اور جو دل کے امراض ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل دور ہوتے چلے جائیں گے. 101 مرتبہ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وظائف پر استقامت کیسے حاصل ہو. دیکھیں کوئی بھی وظیفہ پڑھیں, مختصر ہو اور استقامت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یہ کہ ذہن بننا بھی بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا ذہن بھی تو بنا ہوا ہو نا. جس مقصد کے لیے ہم جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں, یا اللہ پاک مجھے استقامت نصیب فرما. اسی طرح صبح و شام کے جو مخصوص وظائف ہیں آپ وہ پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو دیگر وظائف میں بھی استقامت حاصل ہوگی. اگر آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں تو امیر اہل سنت نے شجرہ شریف یہ مرتب فرمایا ہے اپنے مریدین کے لیے, جس میں صبح و شام کے وظائف اس میں تحریر فرمائیں. تو آپ وہ صبح و شام کے وظائف پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ الکریم آپ کو دیگر وظائف میں بھی استقامت نصیب ہوگی. پھر ایک بات یہ کہ دیکھیں تھوڑا یہ وظیفہ پڑھ لیا, پھر تھوڑا وہ وظیفہ پڑھ لیا, پھر کچھ دنوں کے بعد تیسرا اور وظیفہ شروع کر لیا. آپ ایک وظیفہ پڑھیں لیکن لگ کر پابندی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اسی کی برکت سے پھر آپ کے مسائل یہ حل ہوتے چلے جائیں گے. جس بھی جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ کا وہ جائز مقصد پورا ہو جائے گا. پھر بعض اوقات شیطان بھی بہکا رہا ہوتا ہے, شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, اگر آپ کو یہ پڑھا آپ کا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. جو سب سے بڑا وظیفہ کوئی اگر ہو جو سارے ہی وظائف سے پہلے سر فہرست ہے, اس پہ غور کر لیا جائے, سب سے بڑا وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض و واجبات کی پابندی, نمازوں کی پابندی. نماز کی پابندی سب سے بڑا. ہاں ماشاءاللہ, اس میں تو کوتاہی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ استخاروں کے مزید میسیجز بھی ہیں, یہ بھی نوٹ کیجئے گا. صبا نام ہے, صبا کنول, اور والدہ کا نام حدیثہ بی بی ہے. رشتے بہت آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا, یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ رشتے آ تو جاتے ہیں. اچھا کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے ہوتے. اچھا یہاں معاملہ یہ ہے کہ رشتہ آتا ہے لیکن بات نہیں بن پاتی, وہ منع ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. نام ہے صبا کنول اور والدہ کا نام ہے حدیثہ بی بی. اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے, صادق نام ہے, والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں, گھر میں آئے تو جسم ان کا جکڑ جاتا ہے, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. روحانی علاج بھی کیجیے, استخارہ بھی کیجیے, اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. اچھا جیسے گھر میں آتے ہیں تو طبیعت عجیب و غریب ہونا ان کی شروع ہو جاتی ہے. صادق نام انہوں نے بتایا. اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کالز چلائیے. تو میرا نام محمد اسماعیل اطاری ہے. اگر کسی گناہ کی عادت لگ گئی تو اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. اگلی کال چلائیے گا. میرا نام محمد امین ہے, والدہ کا نام ہے رانی بی بی. کاروبار کے بارے میں استخارہ کروانا تھا سر. جی اگلی کال. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں, قرض کی وجہ سے بہت میں تنگ ہو گیا ہوں. اتنا قرضہ اتر ہی نہیں رہا, اوپر چل رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. جی اگلی کال. بھائی جان میرے بھانجے کا نام سلطان ہے, اس سے مسلس کا کافی مسئلہ آ رہا ہے. اس کے مسئلے کا کھینچاؤ ہے, ماشاءاللہ 13 سال کا ہو چکا ہے, لیکن اسے بھی بولنا صحیح نہیں جاتا, بہت اٹک کے بہت زیادہ بولتا ہے, تھوڑا تھتلا جاتا ہے, تو تھوڑا حافظہ بھی اس کا کمزور ہے. تو سر کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. جی نیکسٹ کال. عاشق حسین, والدہ نام ہے آمتے جی. مسئلہ ہے کاروبار کا پتا تھا, میں کاروبار نہیں چلتا ہے, کاروبار نہیں چل رہا. جی آصف بھائی انشاءاللہ الکریم استخارہ آپ کا بھی کرواتے ہیں. دیگر ناظرین کے بھی الحمدللہ سب جل استخارے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. ایک اسماعیل بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہو
تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ اس کے لیے دیکھیں اولاً تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر اس طرح کے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں تو صحبت کا بھی دیکھیں بڑا عمل دخل ہوتا ہے، صحبت یہ اثر رکھتی ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھی تربیت ہوگی، نیک بنیں گے، اور بروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر وہ بری عادت ہی ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا عفو یہ آپ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا عفو یا عفو یا عفو، تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اسی طرح صبح کے وقت نماز فجر کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان اگر گناہ بھی کروانا چاہے نا اپنے لشکر سمیت تو گناہ نہ کروا سکے گا۔ تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص نماز فجر کے بعد یہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ پریشانی ہے، قرضہ ہے، چلے ایسا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاہے کتنا ہی بڑا قرضہ کیوں نہ ہو، پہاڑ جتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ وہ دعا مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ تو یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھانجے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ مسلز میں ان کے کھچاؤ ہو، زبان میں لکنا تھے، تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ نماز فجر کے بعد یہ 5 آیات ہیں، یہ پڑھ کر آپ بچے پر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم بچہ صاف بولنا شروع کر دے گا۔ جن کے زبان میں لکنت رہتی ہے، بولنے میں جن کے رکاوٹ آتی ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کریں، دیکھیں انشاءاللہ الکریم بچہ آپ کا ماشاءاللہ فر بولنا شروع کر دے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے استخارے کے حوالے سے جنہوں نے میسیج کیا آپ کو صبا قول کے رشتے آتے ہیں مگر یہ کہ بات بن نہیں پاتی اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا کہ اس حوالے سے کوئی روحانی معاملہ ہے یا نہیں۔ تو استخارے میں کوئی بھی رشتے جو نہیں بن پا رہے ہیں یا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد شادی ہوگی اور نیک پابند سنت بھی رشتہ نصیب ہوگا۔ اچھا اس میں دیکھیں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اب جیسے وظیفہ تو بتا دیا نماز فجر کے بعد پڑھنے کا، نہیں پڑھتے تعداد ایک تعداد ہے، اب آپ نے بتا تو دیا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، نماز فجر و رشتے کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو کیا والدین یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی روحانی علاج، کوئی ایسی دعا ہو کہ والدین وہ کر لیں اپنے بچوں کے لیے؟ والدین بھی بڑے فکر مند رہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ بھئی بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا بچوں کو کہو کہ تعویذ پہن لیں، بچے تعویذ بھی نہیں پہنتے، یا وہ وظیفہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو والدین کے لیے بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ ہے؟ جو یہ وظیفہ بتایا گیا یہ تو انہوں نے خود نے پڑھنا، جیسے شادی کرنی، جس کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، منگنی وغیرہ ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، انہوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور والدین کے لیے اگر گھر کے مرد کے لیے بالخصوص میں کہوں گا والد ہیں یا بھائی ہیں، وہ عمل ایک یہ کریں کہ بڑا ہی پیارا امیر اہل سنت نے عمل اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہو تو خاص اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرے، اللہ کے گھر کی صفائی کرے، مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں، خاص اس نیت کے ساتھ کہ میں مسجد کی صفائی اس نیت سے کہ جو میرے گھر کے افراد کی ان کی رشتوں میں رکاوٹ ہے اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے، تو اللہ نے چاہا تو اس اللہ کے گھر کی صفائی کی برکت سے انشاءاللہ رشتوں کے مسائل بھی حل۔ اچھا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ دوسرا فرد بھی کر سکتا ہے، ان کے بھائی ہوں یا بھتیجا ہو، کوئی بھی محرم ان کا ہو، یہ محرم کا ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسلامی بھائیوں نے ہی یہ عمل کرنا ہے تو وہ ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ رہی بات والدہ کے لیے تو وہ ان کے لیے جو ہے دعا بھی کرے، نماز پڑھ کر کے اللہ پاک ان کے لیے اس معاملے میں آسانی فرمائے۔ تو یہ جو وظیفہ ہم نے بتایا یہ انہوں نے خود نے کرنا ہے۔ تعداد کتنی دفعہ ارشاد فرمائیں؟ 312 مرتبہ، 312 112 ٹائم، یا ول جلالی والاکرام۔
اور دوسرا استخارے کا تھا محمد امین بھائی، انہوں نے استخارے کا کہا اور صرف یہ کہا کہ کاروبار کا مسئلہ ہے. اب کاروبار کا مسئلہ یعنی سمجھ میں یہی آیا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کاروباری معاملات میں کوئی بندش یا رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے، کاروبار کے حوالے سے استخارے کا انہوں نے کہا. تو امین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. دوسرے آصف حسین بھائی تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ کاروبار نہیں چل رہا، ان کے بھی استخارے میں کوئی عملیات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے. دونوں ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، جو وظیفہ بھی ہم نے دوسرے عمل میں بتایا تھا یہی پڑھنا ہے، لیکن اس کی تعداد ہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا ذل جلالی والاکرام. کاروبار میں برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آسانی ہوگی. صادق بھائی تھے جن کے بارے میں استخارے کا کہا گیا کہ یہ گھر میں آتے ہیں تو ان کے جسم جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم جکڑ جاتا ہے. تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے. ایک وظیفہ ان کے لیے ایسا ہے کہ جو پانی پر دم کر کے ان کو پلانے کے حوالے سے ہے، تو گھر کے افراد اگر اس پر عمل کریں، اور اس کو یہ خود بھی کر سکتے ہیں، گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی کر سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ 60 ٹائم پانی پر دم کر کے روزانہ وہ پانی انہیں پلائیں. اچھا، جادو بندش کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، پھر کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیوں طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے گھر میں آنے کے بعد؟ اب گھر میں دیگر اور بھی تو افراد ہیں، ان کی تو طبیعت صحیح ہے ماشاءاللہ. استخارے میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اچھا، باقی یہ کہ وقتی آزمائش کہیں یا طبیعت کی بے بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ گھر کی ٹینشن ایسی کچھ ہوتی ہے، گھر میں جائیں گے تو بعض چیزوں کو دیکھتے ہی بندے کی طبیعت میں، مزاج میں تبدیلی بھی آتی ہے. بعض اوقات کام پر ہے تو کام میں مصروف ہے، کوئی ٹینشن والی چیز دیکھے گا تو اس کو ٹینشن بس اوقات آ جاتی ہے، سوچ فکر. تو اپنے آپ کو سوچوں سے فکروں سے بچائیں، اللہ کی طرف لو لگا کے رکھیں. مشکلات پریشانیاں آتی ہیں مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، وہ مشکلات کو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. انشاءاللہ رحمت شامل حال ہوئی تو یہ سب پریشانی. ایک عمل میں عرض کروں، اب اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، فائدہ ہوگا. گھر میں جائیں گے حشاش بشاش ہو جائیں گے. ان کے لیے ہے نا جن کی طبیعت، ہاں ان کے لیے بھی، اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھائی، جب گھر میں جائیں نا مسکراتے ہوئے جائیں، مسکرا کر جائیں، اور گھر والوں کو سلام کریں بلند آواز سے. گھر والوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کا بلند آواز سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنے کے بعد آپ مسکرا کر آپ خندہ پیشانی سے بات چیت کریں. دیکھیں انشاءاللہ الکریم طبیعت میں آپ کی کسی فرحات، کسی مسرت، آپ کو کسی شادمانی حاصل ہوگی ماشاءاللہ، اور گھر کا ماحول بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جاتے ہی غصے میں، اور ایک تعداد ہے کہ وہ چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، اور اس طرح کے انداز میں جب جائیں گے تو طبیعت بعض اوقات سامنے سے بھی اس طرح کا رویہ اگر نظر آیا تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، کلیش ہوگا، پھر وہ مزید بڑھتا جاتا ہے. اس معاملے میں بڑی ہی پیاری کسی نے مثال دی اور کہا، کسی نے کوئی چیز بیچنی ہوتا ہے، جو چیز جو کاروباری معاملہ ہو یا آپ دکان پر بیچ رہے ہیں، کسٹمر سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، بڑی ایک نرم مزاجی کے ساتھ، اطمینان بھرے انداز کے ساتھ کہ اس کو مطمئن کرتے ہیں کہ وہ آپ سے وہ چیز لے جائے. تو اس سے زیادہ بڑھ کر ہمارے گھر کے افراد ہمارے محبت کے محتاج ہیں. بڑے نرم مزاجی کے ساتھ، محبت والے انداز کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ امن بھی رہے گا ماشاءاللہ. تو ان چیزوں پر بھی عمل کیجیے گا. ماشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اور جو مشورے آپ کو دیے گئے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، صحیح ہے نا. تو ہم تھوڑی سی تبدیلی لانے کی دیر ہوتی ہے، ماحول الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، ایک بات میں ناظرین کو وہ بتاتا چلوں جن کے استخارے کیے گئے، توجہ رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی چلائیے گا کالز. میں نے استخارہ کروانا تھا. کمر میں درد ہے بہت زیادہ، اور خارش ہوتی رہتی ہے، اور رات کو ڈر بہت لگتا ہے. والدہ کا نام ہے سورہ بی بی، میرا نام محمد شفیق. جی شفیق بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. نیکسٹ کال. جی معاشی مسئلہ ہے، استخارہ کروانا چاہتا ہوں میں. ظفر عباس، فاطمہ بی بی. صحیح، اگلی کال. شادی میں نکاح ہوتا ہے، رشتے آتے ہیں مگر نکاح ہو جاتا ہے، بندش ہے، اس کا استخارہ کرنا ہے. نام محمد اشتیاق ہے، والدہ کا نام سورہ بی بی. صحیح، نکاح میں رکاوٹیں. جی اگلی کال. عبداللہ بول رہا ہوں لیا سے. میں نے استخارہ کروانا ہے کہ کار لوں یا نہ لوں. میری والدہ کا نام ہے حلیمہ. کار لوں یا نہیں لوں؟ کار لینا کیسا ہے؟ ان کی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں. جی
کار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے۔ اچھا یہ ایک اور نوٹ کیجئے گا استخارے کے حوالے سے، میرا نام راحیلہ ہے اور والدہ کا نام شہناز ہے، استخارہ کروانا ہے کہ مجھے اولاد کے لیے شاید اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی تھے۔ یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ فرمائے، شفا نصیب فرمائے، اور جو مسلمان اس موذی مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سب بہتر ہو جائے گا۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور وظیفہ ایسا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے کینسر کا مرض جاتا رہے گا، دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی یہ بیماری۔ وظیفہ یہ ہے کہ 7 دن تک، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، 7 دن تک پورا 1 ہفتہ باوضو اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ یا رقیبو 100 مرتبہ 100 ٹائمز، اور اول اور آخر اس وظیفے کے اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کریں۔ اگر مریض خود پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو جو ان کے ساتھ ہیں مریض کے ساتھ وہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا رقیبو 100 مرتبہ اور اول اور آخر 11 بار درود شریف، یہ پڑھ کر آپ کینسر کے مریض پر دم کر دیں۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ زخم ہوتے ہیں جسم پر، تو اس زخم پر بھی دم کیجئے۔ کینسر کا زخم اگر جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ پر ہو تو زخم کی جگہ پر یا کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے۔ اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر کے آپ وہ لگا سکتے ہیں، اور وہ تیل مریض جسم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ الکریم کینسر سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر تیل لگانا ممکن نہ ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیں، مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو آپ پڑھ کر دم کر دیں اپنے مریض پر، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اور ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ کے ایسے تعویذات، ایسے مریض کے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، ہیپاٹائٹس تھا، کسی کو کالا یرقان تھا، اس طرح کے موذی امراض میں مبتلا تھے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ صحت یاب ہو گئے، شفائیں نصیب ہوئی ہیں الحمدللہ۔ کتنے اس طرح کے واقعات ہیں، آئیے استخاروں کے جوابات بتاتے ہیں۔ جس شفیق بھائی کی قول تھی کمر میں درد، خارش اور دیگر امراض کا بھی انہوں نے بتایا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملات؟ کا استخارہ کیا گیا، انہوں نے کمر کی درد، کمر کی تکلیف کے حوالے سے اور دیگر امراض کا ذکر کیا۔ تو شفیق بھائی آپ کے استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اور آپ تعویذات کے بستے سے، روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیں، اور وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے، نماز پنجگانہ ہی پڑھنی ہے، فجر کی نماز میں یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر 41 ٹائم 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور تا حصول شفا، یعنی جب تک کہ تکلیف کا یہ معاملہ ہے روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مظفر بھائی تھے، استخارے کے لیے انہوں نے کہا کام کے حوالے سے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ نماز فجر کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ، یا باسطو یا باسطو یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت نصیب ہوگی۔ اور ایک اور استخارے کا تھا محمد اشتیاق، انہوں نے یہ کہا کہ رشتے جو ہے نکاح میں، رشتے میں اس میں رکاوٹ ہے، اللہ پاک جو ہے آسانی فرمائے۔ ان کا بہرحال استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے، کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ 143 ٹائم ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر اس کو اپنے بازو پر باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جلد شادی ہوگی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ یا حیو یا قیوم 143 ٹائم کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اسے پہن لیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے استخارے کا کہا کہ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، کار لینا چاہ رہے ہیں، تو استخارہ کیا گیا، بہرحال بہتری کا اشارہ ہے،
اس میں آپ لے سکتے ہیں. اب اسپیسیفک گاڑی یعنی جو گاڑی آپ نے لینی ہے اس کے نمبر کے ساتھ اگر کروانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. بہرحال آپ نے جو گاڑی لینے کے حوالے سے ارادہ کیا اس میں بہتری کا اشارہ ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ ایک میسج تھا اولاد کے حوالے سے جنہوں نے استخارے کا کہا. راحیلہ، ان کا استخارہ کیا گیا اولاد کے حوالے سے کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے. وظیفہ نوٹ فرما لیں، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ خود بھی پڑھیں، آپ کے شوہر بھی جو ہیں یہ وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ نیک صالح اولاد نصیب ہو. بڑا کمال کا ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف، بسم اللہ شریف الحمد. اور اس کے تو اس میں اعظم میں سے بسم اللہ شریف. جی آپ یہ جب وظیفہ پڑھیں نا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس میں اعظم بھی ہے، تو اس میں اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آئیے ناظرین، مدنی بہاریں بھی الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم ناظرین کو دکھاتے رہتے ہیں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات اور روحانی علاج کے بستوں سے جو تعویذات دیے جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں پریشان حال آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، کئی بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کروانے کے لیے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، بغیر دواؤں کے اللہ پاک شفا عطا فرما دے. تو روحانی علاج بھی الحمدللہ عز و جل شفا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے روحانی علاج. تو دنیا بھر سے ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ لوگ روحانی علاج کے بستوں پر رابطہ کرتے ہیں، تعویذات حاصل کرتے ہیں، کیسے انہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیسے ان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. آئیے مدنی بہار بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. میرا نام محمد آصف اتاری. مجھے بخار ہوا تو الحمدللہ تعویذات اتاریہ سے بخار والے تعویذ لیے اور اللہ کی رحمت سے ایک رات میں بخار سے میری جان چھوٹی. میرے گھر میں بچوں کو بھی بخار ہوا جو کہ کئی دفعہ دوائیں لے کر آئے، ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن بخار میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ سے میں نے بخار والے تعویذ لیے اور ان بچوں کو پہنائے. اللہ کی رحمت سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے الحمدللہ ان کے بخار جاتا رہا. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دین 25ویں 26ویں ترقی عطا فرمائے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کے تعویذات اتاریہ کے بستوں سے آپ ضرور بھی ضرور فیضیاب ہوں. الحمدللہ اللہ کی رحمت. بخار بتایا کہ یہ خود بھی بیماری میں تھے، بچوں کی بھی بخار تھے، کافی علاج بھی کروائے لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیا تو اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو گئے، بچے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. اور یہاں دیکھیں میں عرض کرتا چلوں کہ شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے. یہ روحانی علاج تعویذات یہ اسباب ہیں، یہ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے ماشاءاللہ. انہوں نے اپنی مدنی بہار بیان کی کہ بیماری سے اور بخار سے شفا نصیب ہوئی. تعویذ کا ذکر کر رہے تھے تو کچھ اس تعویذ کے بارے میں آپ بھی بتا دیں. یہ بخار کا جو تعویذ ہے اور بخار کے تو ماشاءاللہ ان کی تو ایسی برکتیں ہیں طارق بھائی، 12 گھنٹے میں ماشاءاللہ بخار اتر جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. مخصوص اس کے تعویذ ہوتے ہیں ناظرین جو بازوؤں پر باندھنے کے لیے ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں. آپ کبھی اللہ نہ کرے ہو جائے نا بخار جیسے اور یا بچوں کو ہو جائے تو آپ ضرور یہ حاصل کیجئے گا. اگر بخار نہیں اترا علاج بھی کروا لیا، بھائی دوائیاں بھی لے لی تو میڈیسن بھی لے لیے، مختلف جگہوں پر دکھا بھی دیا، چلو آپ استعمال تو کریں، آئے تو صحیح روحانی علاج کی طرف. ماشاءاللہ 12 گھنٹے میں الحمدللہ سمجھ یہ بخار اتر انشاءاللہ. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میرا نام سید سعد احمد ہے، والدہ کا نام ہے طلعت جہاں. مجھے معلوم کرنا، مجھے استخارہ کروانا تھا کہ ہمارے گھر میں مالی پریشانیاں بہت ہیں، ہم لوگ بہت پریشان حال ہیں، استخارہ کروانا تھا. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. وہ میرا بیٹا ہے نا تو وہ بہت ضد بھی کرتا ہے، سانس بھی اس کا جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، روتا بہت ہے. بچے کا نام محمد منیب، والدہ کا نام نادیہ پروین. اگلی کال چلائیے. میرے اسپیئر پارٹس کی دکان ہے تو دکانداری صحیح طرح چل نہیں رہی. میں پیسے لیتا ہوں کام کرنے کے لیے، کام چلتا نہیں ہے، اوپر سے مقروض ہوتا جا رہا ہوں. اگلی کال چلائیے. میرا نام محمد عمر فاروق ہے. میں نے آج کے پروگرام میں استخارہ کروانا تھا. میرے کزن کا نام حیدر سلطان اور ان کی والدہ کا نام سغرا بی بی ہے. انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجیے. جی ابھی آپ کے کزن کا استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ چل نہیں سکتا، 6 سال اس کی عمر ہے.
بیٹا چل نہیں سکتا، اللہ پاک آسانی فرمائے، قوت طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھیں، یہ ایک نام نوٹ کیجئے گا استخارے کے حوالے سے، یہ ایک میسج یہ بھی شامل کیجئے گا۔ استخارہ کروانا ہے، نام ہے منصور اور ان کی والدہ کا نام ہے مسرت بانو۔ گھر میں بہت غصہ کرتے ہیں اور پہلے ایسا نہیں تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو نا، تو ان کا استخارہ کر کے دیکھیں کیا معاملات ہیں اور طبیعت ان کی کیا کوئی عملیات ہیں، کوئی بندش ہے، کوئی اوپری اثرات ہیں، کیا ہے، یہ ذرا چیک کیجئے گا۔ جی ناظرین، استخارے الحمدللہ عز و جل آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز نہیں، روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹے کے حوالے سے چل نہیں سکتا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ دیکھیں اس کا ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ نے جیسے قول کیے، یقینا آپ والد ہوں گے بچے کے، تو آپ آیت کریمہ پڑھیں اور دعائے یونس آپ پڑھیں، پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچہ چلنا شروع کر دے گا۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 یہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ پڑھیں، اور اس دعا کی اس آیت کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے۔ آپ یہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو آپ کے لیے عمل ہوا، یہ عمل کر کے آپ نے دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسرا یہ کہ 1469 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر آپ بچے پر بھی دم کریں، پیروں پر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا بچہ چلنا شروع کر دے گا۔ یہ 2 روحانی علاج، 2 وظائف آپ کو بتائے گئے، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ اب آپ کو ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، جی مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کریں اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے، کہ کتنے اس طرح کے واقعات ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہیں اور مدنی بہاریں ہیں کہ کسی کی والدہ بیمار تھیں، بیڈ پر تھیں اور اٹھ نہیں سکتی تھیں، لیکن مدنی قافلے میں ماشاءاللہ انہوں نے سفر کیا، وہاں جا کر اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ جب بچہ وہ مدنی قافلے سے واپس آیا تو ان کی والدہ نے خود اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات کتنے ماشاءاللہ ملتے ہیں۔ تو آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں، 3 دن 12 دن کی نیت کر لیں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں۔ 11 جمعرات آپ شرکت کیجئے، آپ دعا کریں 11 جمعرات اجتماع میں شرکت کر کے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت ہے، اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا کہ 11 جمعرات کی تعداد پوری ہونے سے پہلے آپ کا بچہ ماشاءاللہ چلنا شروع کر دے گا۔ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر۔ آپ اپنی نیت سچی رکھیں، اعتقاد مضبوط رکھیں، دعا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے، عدنان نام بتایا ہے کہ جادو، جنات، بندش، نظر کے معاملات اور اس طرح کی کیفیت رہتی ہے کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، چڑچڑاپن رہتا ہے، غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے آپ بھائی پہلے تو مسکرانا شروع کریں اور اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا آپ کو۔ یہ بعض اوقات اس طرح کی خود ساختہ کیفیت بھی ہوتی ہے، خالی ہم ٹینشن اتنی لے لیتے ہیں، اپنے اوپر پریشانی اتنی اوڑھ لیتے ہیں کہ وہ ہر بات پہ جو ہے نا وہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں ماشاءاللہ، اور مسکرانا شروع کریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش کریں۔ اب دیکھیں طبیعت میں الحمدللہ سمجھ آپ کی ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اور نماز فجر میں اٹھیں، نماز تہجد میں آپ اٹھنے کی بھی نیت فرمائیں، اور نماز فجر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، پورا دن خوش رہا کریں گے آپ کے کام انشاءاللہ الکریم پورے ہو جائیں گے۔ آپ 20 مرتبہ یا نافعو یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے اور آپ کے سارے کام ماشاءاللہ بنتے چلے جائیں گے۔ اور جو طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے نا، تو اس کے لیے آپ خوش بھی رہیں، اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں آپ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غموں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی برکت یہ کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے لا حول شریف۔ آپ یہ پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کے غم خوشی میں بدل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ استخاروں کے جوابات جی، سب سے پہلے سعد حسین بھائی تھے، انہوں نے مالی پریشانیوں کا ذکر کیا، ان کا استخارہ کیا گیا، تو اس معاملے میں کوئی بھی ایسا
روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، یا حیو یا قیوم اور یا وہاب، روزانہ 1000 مرتبہ جو ہے نا یہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں برکت نصیب ہوگی اور مالی پریشانیاں مشکلات دور ہوں گی۔ یا حیو یا قیوم اور یا وہاب، یا حیو یا قیوم اور یا وہاب 1000 مرتبہ یعنی یہ روزانہ 3000 ہو جائیں گے نا پھر، یا حیو 1000 مرتبہ، پھر یا قیوم مزید 1000 مرتبہ، اور پھر یا وہاب 1000 مرتبہ۔ جی تو یوں یہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی، مالی پریشانیاں مشکلات جو ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دور ہوں گی۔ اور اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز روزی میں برکت کا، مالی پریشانی مشکلات کو دور کرنے کا، اور یہ وظیفہ بھی جو میں نے بتایا یہ بھی پڑھنا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پنجگانہ جو ہے یہ رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ اور وظیفہ ہے گا۔ اور دوسرا جو ہے محمد منیب کا انہوں نے استخارے کا کہا تھا کہ بچہ ہے اور روتا بہت ہے، استخارہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نظر بد کا ہے اشارہ استخارے میں۔ وظیفہ نوٹ فرما رہے، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ تو یہ نوٹ فرما لیں، بچے تنگ کرتے ہوں یا کبھی نظر کا معاملہ ہو، اگر نہیں بھی معلوم کہ نظر ہے یا نہیں ہے، پھر بھی 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ۔ اگر اللہ نہ کرے اگر نظر ہوئی تو انشاءاللہ نظر کا اثر جاتا رہے گا اور بچہ بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بچہ سوتا بھی نہیں ہے، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں سونے سے پہلے بھی یعنی بچے کو جب سلانے لگیں تو روزانہ یہی والا وظیفہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کر دیں، اس کے بعد جو ہے سونے کے لیے اس کی تیاری کروائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہترین نصیب ہوگی۔ پھر بھی اگر اس وظیفے کے ساتھ ساتھ مزید اگر یہ شامل کرنا چاہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین جسے کہتے ہیں، یہ دونوں صورتوں کو پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، نظر نہیں لگے گی اللہ نے چاہا تو۔ اور دوسرا استخارے کا ایک کہا تھا حیدر سلطان بھائی نے کہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کام تو انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن مطلق کہ یہ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنا کام شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، اور اب جو کام کرنا ہے اس حوالے سے معلومات لینا چاہیں تو اس کا استخارہ سیپریٹ کروا لیں۔ دوسرا ایک منصور بھائی کے استخارے کا کہا تھا کہ یہ گھر میں آتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، تو پوچھنا چاہا کہ کوئی ایسا روحانی معاملہ ہے، کوئی عملیات وغیرہ کا مسئلہ ہے یا بندش ہے، کیا ہے کہ جس وجہ سے یہ ان کی طبیعت ہے۔ استخارہ کیا گیا کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ پاک آسانی اور خیر والا معاملہ فرمائے۔ اور جب بھی غصہ آئے، اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ وظیفہ یہ عمل تو اس نے کرنا ہے جس سے غصہ آیا، اب یہ جنہوں نے پوچھا ہے انہوں نے دوسرے کے بارے میں پوچھا ہے تو اس میں بھی احتیاط رہے۔ تو بہرحال اگر غصہ آتا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو غصے کی کیفیت جو ہے دور ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کی ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ گھر والے امید سے بھی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ بچی کی بھی حفاظت رہے اور خیر کے ساتھ بچے کی ولادت بھی ہو جائے۔ تو سورہ مریم قرآن پاک کے 16 پارے میں ہیں، یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے حمل کی بھی حفاظت رہتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور آپریشن کا خطرہ بھی یہ ٹل جاتا ہے، یعنی بغیر آپریشن کے ولادت کا سلسلہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح لا الہ الا اللہ یہ 55 مرتبہ یہ آپ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر آپ کوشش کریں کہ گھر والوں کو پہنا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حمل کی بھی حفاظت رہے گی اور بچے کی ولادت میں بھی آسانی ہوگی، اور ولادت کے بعد وہ مختلف قسم کے آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ 55 ٹائم جو لا الہ الا اللہ لکھنا ہے یہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ہاں کوئی بھی لکھ سکتا ہے، خود چاہے تو وہ 5 لکھ ٹائم لے، لا الہ الا اللہ کاغذ پر، لیکن لکھنا طریقہ کار کے مطابق ہے، اس میں کوئی خاص طریقہ ہے لکھنے کا؟ عربی رسم الخط ہو، عربی انداز ہو، جس انداز میں جیسے انداز سے یہ لکھا ہوا۔ اب اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں نا، سب کے دائرے کھلے ہوئے ہیں۔ لام کا دیکھ لیں آپ،
لفظ الہ کا دیکھ لیں، الہ کے آخر میں جو ہا ہے یہ سرکل بنا ہوا ہے گا جی، اس میں جلالت لفظ اللہ کا بھی دائرہ آخر میں سرکل بنا ہوا ہے گا جی. تو اچھا اس میں زبر زیر پیش بھی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی لگانا ہے زبر یہ نہ لگائیں، لیکن اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے یہ لازمی آپ نے لگائیں. باب وضو آپ اس کو لکھیں اور کوشش کریں کہ کسی انمٹ سیاہی سے آپ یہ لکھیں تاکہ یہ مٹے نہ، پھر یہ ولادت تک جو ہے نا یہ گلے میں پہنا کے رکھیں انشاءاللہ الکریم. یعنی جو لکھنے کے حوالے سے ہم نے بھی آداب ذکر کی، یہ ہر طرح کا جو لکھنے کا تعویذ ہم بتاتے ہیں لکھنے کی اصول و ضوابط میں سے ماشاءاللہ اس کے مطابق لکھیے گا. آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرتے ہیں. جی 2 سال ہو گئے تقریباً میں نے آپریشن کرایا تھا پتے کا، اور وہ جو ہے نا ابھی دوبارہ اس کو یہاں پہ ہرنیا بن گیا اور پیٹ بڑھتا جا رہا ہے میرا. صحیح ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہے مجھے بتا دیں. مجھے جو نا بچوں کے روحانی علاج کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے، دین کی طرف جو بچوں کی توجہ بڑھے اور دین سیکھے. میرا نام ثاقب اتاری ہے، میرا بیٹا دارالمدینہ میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور میں اس کو عالم بھی بنانا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے. صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھی خواہش ہے بچے کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے. ہر والدین کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرے بچے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں. تو چلیں پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں بچوں کو نیک بنانے کے لیے عمل. ایک تو یہ کہ جب بچے سو جائیں نا تو ان کے سرانے آپ کھڑے ہو کر صرف سورہ اخلاص 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد شریف. اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. تقریباً آپ 3 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں اور سورہ اخلاص آپ 1 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے اس کے لیے آپ بادام کھلائیں بچوں کو، اور وہ بھی دم کر کے آپ بچوں کو کھلائیں بادام. اور دم کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام 3 عدد آپ وہ بادام لیں اور رات کو سونے سے پہلے ان تینوں باداموں پر 3 بار یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر آپ بادام پر دم کریں. اور یہ دم کی ہوئی جب 3 بادام ہے نا، ایک رات کو سوتے وقت اسی کھلا دیں بچے کو، ایک صبح نہار منہ، اور پھر تیسرا جو بادام ہے وہ دوپہر کے وقت. ان تینوں اوقات میں ایک ایک بادام یا آپ بچے کو کھلائیں، حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور بچے آپ کے نیک بنانے کے لیے پھر سورہ اخلاص والا عمل آپ کو بتایا گیا. اچھا بچے دین کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ آپ کے لیے بالخصوص جو سرپرست ہیں گھر کے والدین ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، یہ دعا کیا کریں. ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کیا کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کے بچے، گھر کا ماحول ماشاءاللہ دین دار گھرانہ بن جائے گا، گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائے گا، بال بچے یہ سب سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. یہ تو وظیفہ ہوا، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل عملی طور پر والدین کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ذہن سازی، تربیت، اور عرصہ گزر جاتا ہے بچوں کی تربیت کرنے میں نا. اب ایسا نہ ہو کہ خود تو فجر میں سوتے رہیں پھر بچوں کو بھی کہیں، خود بھی عملی طور پر پیش رہنا پڑے گا، بچوں کی ذہن سازی بھی کرنا پڑے گی. ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیے گا، وظیفہ بھی، دعا بھی، اور عملی طور پر یہ آپ نے تربیت بھی کرنی ہے. آپریشن آپ نے بتایا تھا کہ ہوا تھا ہرنیا کے حوالے سے. اب میرا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، تو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ چلیں ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں. وہ تعویذ آپ خود بنائیے گا اور خود بنا کر آپ اپنے پیٹ پر باندھ لیجئے گا. بڑا ہوا پیٹ انشاءاللہ الکریم یہ آپ کا مزید نہیں بڑھے گا. اور پیٹ کم کرنے کے لیے کھانے پینے میں احتیاط سے بھی کام لیجئے گا. تعویذ کیا ہے؟ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آپ لکھ لیں. تو یہ باوجود اس آیت مبارکہ کو لکھیں. لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر چمڑے میں، ریگزن میں، کسی کپڑے میں سلوا کر آپ اپنے پیٹ پر اس کو باندھ لیں. صحیح، پیٹ پر باندھے رکھیے گا. پیٹ کے جتنے بھی امراض ہیں آپ کے، پیٹ کا درد ہے، قبض کی شکایت ہے، گیس کا مسئلہ ہے، یا بعض اوقات ہرنیا ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں بعض اوقات پانی بھر جاتا ہے، یا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے امراض میں تو یہ تعویذ باندھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، پیٹ کے امراض بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. کہ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ پاک
پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، قرض داریاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جو قرضوں میں ڈوبے ہیں مولا، قرضوں سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں مولا، انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ جن کے بچے بیمار ہیں یا اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرما۔ جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ پاک اسپتالوں کے باہر جو اپنے مریضوں کی صحت یابی کے منتظر ہیں، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، سحر، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما۔